أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص، سورت کا رکوع نمبر 3۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أن يهديني سواء السبيل۔ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وکیل۔ دوسرا رکوع مکمل ہو چکا اور تیسرا رکوع اللہ پاک کی توفیق سے آج کے درس میں عرض کیا جائے گا۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب آپ نے رخ کیا، توجہ رخ کیا، چہرہ کیا مدین کی طرف، جس طرح عرض کیا گیا کہ اس سورہ مبارک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیاتی مبارک اور زندگی مبارک کے ابتدائی حالات ہیں۔ جب آپ سے قتل خطا ہوا، لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر آپ وہاں سے نکلے، تیاری نہیں تھی، نہ کوئی آپ اپنے لباس ساتھ لے سکے، وہی کپڑا تھا جو تن پہ تھا، جوتا بھی ٹوٹا پھوٹا، راستے میں وہ بھی ٹوٹ کر گر گیا۔ اب ننگے پاؤں اور سفر کہاں جانا ہے اور منزل وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، بس چل پڑے ڈر اور خوف کے مارے۔ پھر آپ نے دعا کی، یہ دعا بڑی خوبصورت ہے عزیز بھائیوں۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے اپنے ذاتی معاملات میں یہ کروں کہ نہ کروں، فلانا کام کروں، تو یہ دعا پڑھ لیں،
بڑی خوبصورت دعا ہے۔ قالا دعا کی جناب موسیٰ علیہ السلام نے، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، قریب ہے میرا رب ان یہدینی کہ لے جائے مجھے، رہنمائی کرے میری سواء السبیل سیدھے راستے پر۔ یہ دعا ہے عسیٰ ربی سے لے کر سواء السبیل تک، اس کو اگر حفظ کر لیں تو بڑی ہی خوبصورت دعا ہے۔ جب کام میں تردد ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، یہ کریں کہ وہ کریں، یہ دعا پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ جس طرف خیر ہے اس طرف رہنمائی فرما دیں گے۔ چنانچہ اس دعا کی برکت سے رب کائنات نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہادی بھی بنایا، مہدی بھی بنایا، ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے، ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے دونوں وصف اللہ پاک نے آپ کے اندر پیدا فرما دیے۔ سفر جاری و ساری ہے، مدین کے علاقے میں پہنچ گئے، سارا جو سینا کا میدان ہے طے کر کے، اور وہ مقبوضہ علاقے جو فرعون کی سلطنت میں تھے وہاں سے آپ نکل گئے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب آپ پہنچے مدین کے پانی پر۔ مدین کا علاقہ وہی ہے جس علاقے میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جب آپ پہنچے مدین کے پانی پر، وجد علیہ امۃ من الناس، آپ نے پایا اس پانی پر ایک گروہ لوگوں میں سے، یسقون، وہ پانی پلا رہے ہیں۔ بڑی مشقت کا سفر طے کیا آپ نے، پتہ نہیں کتنے ہفتے اور کتنے مہینے لگ گئے یہاں پہنچتے پہنچتے۔ راستے میں کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں تھا، بس درختوں کے پتے کھا لیے، کہیں راستے میں اگر کچھ سبزی مل گئی تو وہ کھا لی، درختوں کے پتے اور ننگے پاؤں اور بڑی مشقت، ریگستان اور پتھر اور پاؤں بھی زخمی۔ یسقون، لوگ جو ہے پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور پایا من دونہم، ان لوگوں کے ورے، ان کے پیچھے، امراتین، دو عورتیں، تذودان، وہ ہٹا رہی ہیں اپنے جانوروں کو، زیادہ یزودو، روکنا۔ یہاں پر جانور کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پیاسا بھی ہے اور پانی بھی سامنے نظر آ رہا ہے، تو اس وقت کسی جانور کو پانی سے الگ رکھنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے ایک چرواہے کے لیے۔ انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے۔ قال ما خطبکما، کہا جناب موسیٰ علیہ السلام نے، تمہاری کیا حالت ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالتا، وہ دونوں کہنے لگی، لا نسقی، ہم پانی نہیں پلاتی، حتیٰ یصدر الرعاء، یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس چلے جائیں۔ رعاء یہ جمع ہے رائی کی، چرواہے پانی پلا کر اپنے جانوروں کو واپس چلے جائیں۔ ہم مردوں کے اندر گھسنا نہیں چاہتی، جس طرح یہ شانہ بشانہ، کندھے سے کندھا، ایسا نہیں ہم کرنا چاہتے، بلکہ الگ۔ پھر یہ سوال ہوا کہ تم یہاں آئی کیوں ہو؟ اگر تمہارا یہی معاملہ ہے، مردوں سے الگ رہنا ہے، اس کا پھر جواب بھی، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد صاحب بہت زیادہ بوڑھے ہیں، شیخ بوڑھا اور کبیر بہت بڑا، زیادہ ہی آپ بوڑھے ہیں، بکریاں نہیں چرا سکتے، بھائی بھی نہیں ہیں، کوئی کام کرنے والا نہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا کرنے والا کوئی نہیں، باپ بوڑھا نہیں کر سکتا،
بھائی نہیں ہے، خامد نہیں ہے، تو وہ کام کر سکتی ہے، کام کرنے کی اس کو رخصت ہے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، پس پانی پلا دیا آپ نے ان دونوں کو۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر آپ پلٹ گئے ایک سائے کی طرف۔ فَقَالَ، اور یہ دعا کی، پہلے بھی دعا کی تھی راستے کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں بڑی برکت ڈالی، یہ پھر دعا کر دی، رب انی، اے میرے پروردگار، اور واسطہ ڈالا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، تو میرا رب ہے، بے شک میں لما انزلت الی، اس کے لیے جو تو اتارے میری طرف، من خیر، خیر سے، بلائی سے، فقیر، محتاج ہوں۔ تو یہ جو خیر ہے اس کے اندر ہر قسم کی خیر شامل ہے، دنیا کی، آخرت کی، رزق کی، صحت کی، نکاح کی، ہر خیر اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے، تو تاکیداً عرض کیا جائے گا کہ حفظ کر لیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار، بے شک میں اس چیز کا فقیر ہوں جو تو خیر میری طرف نازل فرمائے اور اتارے۔ عزیز بھائیوں، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، انکساری۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں کوئی بلائے، ہمارے کوئی اشتہار لگائے، بینر لگائے، واہ واہ کرے، پھر ہم وہاں پہنچیں گے، اور کوئی دعوت کا، کوئی دین کا، کوئی دنیا کا کسی کا کام ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام قربان جائیں، کیسے حالات ہیں، آپ کو اس قدر بھوک نے ستایا ہے کہ جو بطن ہے نا، پیٹ، وہ اتنا کھانے سے کمزور ہو چکا ہے، کمر کے ساتھ بالکل چسپاں ہو چکا ہے، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر کے ساتھ چسپاں ہو چکا ہے، اتنی مشقت ہے اور سفر ہے اور مشکل ہے، پھر بھی آپ نے پانی پلا دیا ہے، اور اس کے لیے دعا پھر اللہ پاک سے۔ تو ہم بعض اوقات اس انتظار میں رہتے ہیں کہ حالات اچھے ہوں گے نا پھر فلانا نیکی کا کام کریں گے، حالات اچھے ہو جائیں، ذرا آسانی آ جائے۔ نہ میرے بھائیوں، اللہ کی زمین پر جتنے بھی عظیم لوگ ہوئے ہیں انہوں نے حالات کو نہیں دیکھا، حالات جیسے بھی ہیں کام کرتے جا رہے ہیں۔ یہ جو سوچ ہے حالات بہتر ہوں گے تو پھر فلانا نیکی کا کام کریں گے، یہ سوچ انسان کو پیچھے لے جاتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو بالکل نہیں سوچا، بلکہ کار خیر فوراً کر گزرے۔ مشقت ہے، سفر ہے، بھوک ہے، اور اس سے اگلی بات کہ کوئی آدمی آپ کے تعارف والا نہیں، سارے لوگ ہی اجنبی ہیں۔ پردیش میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی تعارف والا شخص ملتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے، اور انسان مل کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے تعارف والا مدین کے علاقے میں کوئی ایک آدمی بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی ہمدردی، سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، 5 باتیں ارشاد فرمائی جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پریشان ہو گئے، پہلی وحی تو حضرت خدیجہ نے فرمایا، کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ ما یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم، بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی، وتحمل الکلہ، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے میری کوئی تعریف کرے، کوئی میرا شکریہ ادا کرے، کوئی میرے نعرے لگائے، واہ واہ کرے،
نہیں، بس بوجھ اٹھا دیتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، بے روزگار کو کام تلاش کر کے دیتے ہیں۔ یہ بھی صفت ہے اللہ کے نبیوں کی۔ ایک شخص بے روزگار ہے، اسے روزگار تلاش کر کے دینا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت حضرت ختیجہ نے بیان فرمائی۔ تقسب المعدومہ، جو آدمی بے روزگار ہے اس کے لیے آپ روزگار تلاش کرتے ہیں۔ تقری ضیفہ، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں۔ صحیح البخاری کتاب و بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی، حدیث نمبر 3، بخاری شریف کے شروع میں یہ حدیث پاک ہے۔ آپ بے روزگاروں کے لیے روزگار تلاش کرتے ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا اور ایک طرف سائے میں ہو کر بیٹھ گئے، اللہ پاک سے دعا کی۔ فجاءتہ احداہما، آئی ان دونوں میں سے ایک، نام ان کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ ایک آئی تمشی علی استحیاء، چلتی بہت زیادہ حیا کے ساتھ۔ عزیز بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ کیا ہے؟ استحیاء۔ ایک ہوتا ہے حیا، ایک ہوتا ہے استحیاء۔ حیا کا معنی شرم و حیا، اور استحیاء بہت زیادہ حیا۔ حرف زیادہ ہے، معنی زیادہ ہے۔ ایسی شرم و حیا والی چال رب کائنات نے اس اپنی بندی کی چال کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ لو ساری عمر پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو۔ استحیاء
قال ذلك بینی و بینک، کہا جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ میرے درمیان اور آپ کے درمیان مدت طے ہو گئی ہے، 8 سال کی تو شرط ہو گئی ہے، اگلے جو 2 سال ہیں وہ مجھ پر لازم نہیں، اپنی خوشی سے میں کروں تو کروں۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، 2 عرصوں میں سے 2 مدت میں سے جو بھی میں پوری کروں، فلا عدوان علیہ، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ کارساز ہے، گواہ ہے اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں۔ کوئی تحریر کا سلسلہ تو نہیں تھا، یہ سارا سلسلہ زبانی طے ہوا، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیا کہ اللہ پاک ہمارا اس کام پر گواہ ہے۔ رب کائنات ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔